جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو میں آپ لوگوں کے سامنے سچا قصہ واقعہ رکھنے جا رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو اینڈ میں سمجھ میں آئے گا کہ ایکچول میرا انٹینشن کیا تھا، بتانے کا کیا مقصد تھا، اور وہ ضرور طلبگاروں کے لیے ہدایت کا باعث بنے گی۔ کہانی دو محبت کرنے والوں کی، کہانی دو دوستوں کی جو گلی ڈنڈا ساتھ کھیلتے، نہر میں ساتھ نہاتے، بیٹ بال ساتھ کھیلتے، گڑیا سندھ کے رہنے والے دوست، ایک کا نام عاصم اور دوسرے کا نام فہیم۔ عاصم ذرا نرم طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور فہیم ذرا سخت طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ دونوں کی دوستی کی مثالیں شکارپور تک دی جاتی تھیں اور بہت سے لوگ ان سے حسد اور جلن بھی رکھتے تھے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ان دونوں دوستوں کا کسی بات پہ ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، دو دوست الگ ہو جاتے ہیں۔ عاصم چاہتا ہے کہ میری کسی طریقے سے فہیم سے دوبارہ دوستی ہو جائے، 8-10 سال پرانا ساتھ ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہوتے ہیں۔ عاصم کچھ گاؤں کے لوگوں کو انوالو کر کے فہیم کے پاس بھیجتا ہے کہ ثالثی کا کردار ادا کرو، جبکہ فہیم کا برین اسٹارمنگ ہو چکی ہوتی ہے۔ وہیں کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حسد جلن ان کی دوستی سے رکھتے ہیں، وہ فہیم کا دماغ پلٹ چکے ہوتے ہیں کمپلیٹلی۔ جب عاصم کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ فہیم کے پاس جاتے ہیں تو فہیم صاف لفظوں میں سخت الفاظ یوز کرتے ہوئے عاصم سے ریگارڈنگ ان کو واپس ریٹرن کرتا ہے۔ جب وہ لوگ واپس عاصم کی طرف آتے ہیں اور عاصم کو بتاتے ہیں کہ فہیم تمہارے بارے میں یہ باتیں کر رہا تھا، جس سے عاصم کی دل آزاری ہوتی ہے کیونکہ وہ ذرا نرم طبیعت کا، ذرا جذباتی ہوتا ہے، اور عاصم بھی فہیم سے ریلیٹڈ کچھ نازیبا الفاظ، نازیبا باتیں کر دیتا ہے، جس کے فوراً تھوڑی دیر بعد ہی عاصم کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یار آئی ڈیڈ رانگ، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ میرا دوست ہے، اگر اس نے میرے بارے میں غلط باتیں کی ہیں تو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عاصم 2-4 مرتبہ یہی کوشش کرتا ہے اور وہ کوشش اس کی ناکام ہو جاتی ہے، اور ان دا اینڈ بات تھانے تک پہنچ جاتی ہے۔ تھانے میں آپس میں ایک دوسرے کی کافی لڑائی، کافی الزامات، کافی چیزیں۔ دیکھیں بات اصل میں یہ کہ جو ڈسپیوٹ ہوا، سب سے پہلے لڑائی کا جو باعث بنی جو چیز ہوتی نمبر 1 ڈسپیوٹ، نمبر 1 ڈسپیوٹ کے بعد نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، جبکہ جس بات پہ لڑائی ہوئی ہے نمبر 1 اس کو کوئی نہیں پکڑ رہا۔ اگر اس پہ بات کی جائے اور وہ ڈسپیوٹ اگر سولو ہو جائے تو نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 جو الزامات، چیزیں، یہ وہ، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، تو وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے، جبکہ نمبر 1 کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ان دا اینڈ حسد کرنے والے لوگ، جلن کرنے والے لوگ ان دونوں کی دوستی توڑ دیتے ہیں، ان کی دوستی ٹوٹ جاتی ہے، اور عاصم تھانے میں کمپرومائز کا ہی کہہ رہا ہوتا ہے فہیم کو کہ یار چھوڑو، ختم کرو باتوں کو، پرانا ساتھ ہے۔ فہیم وہاں پہ عاصم کو بد دعا دیتا ہے اور عاصم اس بد دعا پہ بولتا ہے آمین۔ پتہ نہیں قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور عاصم بیمار پڑ جاتا ہے۔ فہیم کو نہیں معلوم ہوتا اس بارے میں کچھ، اور ان دا اینڈ 1.5-2 سال بعد عاصم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ فہیم کو جب یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اس کو یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے، اس کو ریگریٹ ہوتا ہے۔ فہیم سوچتا ہے آئی ڈیڈ رانگ، مجھے اس کو بد دعا نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن خیر اس کا دوست تو جا چکا ہوتا ہے، اور پھر فہیم جو ہے ظاہر بات ہے ایک غم ہوتا ہے، اس کی قبر پہ بھی جاتا ہے، لیکن خیر وہ دوست واپس نہیں آ سکتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ جو میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بولا تھا کہ اینڈ میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دوستوں، بھائیوں، جو دو دوست آپس میں لڑے ہوئے ہیں، یا دو سگے بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، یا دو محبت کرنے والے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، تو ان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر کے ان کو جوڑنے کی کوشش کریں، نہ کہ توڑنے کی۔ جوڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان سے سخت حساب لیتا ہے۔ یہی اس عام آدمی کا پیغام ہے، اور اسی پیغام کے ساتھ اس عام آدمی کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔